اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر غزہ اور فلسطین سے آ رہی ہے۔ میں اسے پہلی بڑی خوشخبری والی خبر کہوں گا۔ جی ہاں، شمالی غزہ میں گزشتہ کل یہودی، صہیونی، اسرائیلی آتنکوادی فوج کو شکست ہوئی ہے، اور الحمدللہ حماس کے مجاہدین نے 24 گھنٹوں کے اندر تقریباً 75 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام کر دیا ہے، یعنی 75 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور مجاہدین نے اسرائیل کی کئی ٹینک اور کئی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور اسرائیلی بستی تل ابیب پر راکٹوں کی برسات کر دی گئی۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ کمال عدوان اسپتال سمیت کئی مقامات پر حملہ ہوا ہے، درجنوں فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں۔ محلہ شیخ رضوان، ایسے ہی بیت حانون اور بیت لاہیہ، ان علاقوں میں اسرائیلی امریکی آتنکوادی فوجوں اور مجاہدین کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی، اور ابھی خبریں کہ غزہ میں گزشتہ کل 59واں دن تھا، یعنی آج پورے 2 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ غزہ تقریباً قبرستان اور کھنڈر بن چکا ہے، 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ الصبا المصری ویب سائٹ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹی وی چینل نے اسرائیلی فوجی مبصر برہام منیر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں صہیونی یعنی یہودی آتنکوادی فوج کی 25 بختر بند گاڑیاں فوجیوں کی اسرائیلی فوجیوں کی 25 بختر بند گاڑیاں مجاہدین نے تباہ کی ہے۔ اسرائیل کے مذکورہ فوجی مبصر کے مطابق غزہ میں 24 گھنٹے میں 75 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں، جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ صہیونی یعنی یہودی آتنکوادی فوج نے قدس کی غاصب حکومت نے دیگر 14 اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور غزہ پٹی کے شمال میں واقع کمال عدوان اسپتال پر بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کی ہے۔
یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی بمباری، اسرائیل کا آتنکواد، ہاسپٹل، اسکولز، بستیاں، عام شہری، سول سٹیزنز، بچے اور عورتوں اور بزرگوں پر ان کی بمباریاں اور گولیاں چل رہی ہے، جبکہ مجاہدین نے الحمدللہ ابھی تک کسی بھی عورت، کسی بھی بزرگ اور کسی بھی بچے کو قتل نہیں کیا ہے۔ یاد ایک بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو اتنا آتنک پھیلا رہا تھا اور پھیلا رہا ہے، وہ صرف اور صرف امریکہ جیسے بڑے آتنکوادیوں کے سپورٹ پر وہ یہ کر رہا تھا۔ جو بائیڈن، اس خبیث نے، اس ملعون اور مردود نے پوری طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کیا، اور میں پہلے سے ہی کہتے آ رہا ہوں کہ اصل آتنکوادی، اصل ٹیررسٹ امریکہ ہے، اور اسرائیل تو اس کی ناجائز اولاد ہے۔ اسرائیل اپنے ناجائز بچوں کو بچانے کے لیے امریکہ پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ابھی بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو اسرائیل کا سپورٹ بڑا مہنگا پڑ گیا۔ غزہ کے معصوم اور مظلوم فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کرنے والے اسرائیل کی سپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن میدان میں اترے، لیکن جو بائیڈن کو یہ سودا بڑا مہنگا پڑ گیا۔ جو بائیڈن کو دوبارہ صدارت کی دوڑ میں، جو بائیڈن کو دوبارہ پریزیڈنٹ بننے کی دوڑ میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے امریکہ کے مسلمان رہنماؤں نے جو بائیڈن روکو یہ مہم شروع کر دی ہے۔ ریاست منیسوٹا سے شروع ہوئی جو بائیڈن مخالف مہم مشیگن، ایریزونا، ایسی پنسلوانیا اور فلوریڈا تک پھیل گئی ہے۔ امریکی مسلمان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں ساتھ دینے والے جو بائیڈن کو دوبارہ صدر بننے سے روکنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یعنی جو بائیڈن کو اپنے ناجائز بچے اسرائیل کا سپورٹ کرنا مہنگا پڑ گیا، یعنی اب دوبارہ ان کی کرسی جا سکتی ہے، دوبارہ انہیں پریزیڈنٹشپ امریکہ کی نہیں ملے گی۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی اس وقت نیو یارک سے بل گیٹس کو لے کر اور اس کی جوہری توانائی کمپنی کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ بل گیٹس کی جوہری توانائی کمپنی اور امارات، UAE، متحدہ عرب امارات یعنی ابو ظبی، دبئی وغیرہ، ان کے درمیان یعنی بل گیٹس کی جوہری توانائی کمپنی اور امارات کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ بل گیٹس کی جوہری توانائی کمپنی ٹیرا پاور LLC کے درمیان پیر کے روز ایک ایگریمنٹ پر سگنیچر کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے اماراتی کمپنی ENEC نے دستخط کیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ایگریمنٹ کی روح سے ENEC امارات کے اندر اور امارات سے باہر جوہری ری ایکٹرز کی تیاری و استعداد اور ترقی کے حوالے سے اپنے لیے تحقیق و جستجو کا اہتمام کرے گی۔ بل گیٹس کی ٹیرا پاور کمپنی امارات کو اس مقصد کے لیے اپنی مہارت اور خدمات سے استفادے کا موقع دے گی۔ مفاہمتی یادداشت کے سامنے آنے کا باعث COP28 کے دوران امارات میں جوہری توانائی کے فروغ کے بارے میں بحث بنی ہوئی ہے۔ موسمیاتی کانفرنس کے دوران 20 سے زیادہ ممالک نے موسمیاتی تبدیلی کے خلیج سے نمٹنے کے لیے اپنی جوہری توانائی کے امکانات کو 3 گنا بڑھانے کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ دن بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، درجنوں اسرائیلی ٹینک یعنی درجنوں اسرائیلی آتنکوادی جنوبی غزہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کی جنوبی غزہ میں حالیہ دنوں کی بدترین بمباری کے بعد پیر کے روز درجنوں ٹینک جنوبی غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق پیر کے روز جس طرح جنوبی غزہ میں ٹینکوں کی بڑی تعداد داخل ہوئی، اس سے پہلے اسرائیلی فوج کی اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ پہلے غزہ کی بستیوں پر اندھی بمباری کی جاتی ہے، جسے جنگی اصطلاح میں
कारपेट बम्बिंग कहा जाता है। इस दौरान शहरियों को इनखला पर मजबूर कर दिया जाता है। बाद अज़ा टैंकों को दाखिल कर दिया जाता है। ऐनी शाहिद अमीन अबू हौला ने कहा है कि इजरायली टैंक 1 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक जुनूबी गजा में दाखिल होते देखे गए हैं। इनकी मौजूदगी खान यूनुस के इलाके करारा नामी गांव में देखी गई है। 34 साल मुआज मोहम्मद ने इजरायली टैंकों को जुनूबी गजा के इलाके सलाउद्दीन रोड में देखा है। यह टैंक शिमाली गजा से जुनूबी गजा की तरफ जा रहे थे। यानी कुल मिला के ये कि इजराइल का आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। इसलिए इजरायली आतंकवाद के खिलाफ हमास ने भी आवाज उठाई है और ऐसे ही जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जंग बंदी को लेकर आवाजें उठ रही है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इजराइल के कुछ कैदी और फलस्तीनियों के कैदी दोनों तरफ से छोड़े गए हैं। जब जंगबंदी हुई थी तो उसमें यह एग्रीमेंट शामिल था कि इतने कैदी इजराइल फलस्तीन के इतने कैदियों को छोड़ेगा और फलस्तीन मुजाहिदीन इजराइल के इतने कैदियों को छोड़ेंगे। तो कैदी तकरीबन छूट चुके हैं, लेकिन अब खबरें आ रही है कि मजीद कैदियों की, मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात बातचीत हो रही है। हमास ने खुलकर ये कहा है, हमास का खुलकर ये बयान आया है कि जंग बंदी के बगैर मजीद यरगमालियों को रिहा नहीं किया जा सकता। हमास के सीनियर ओहदेदार उसामा हमदान ने कहा है कि इजराइल के साथ मुज़ाकरात का दौर दोबारा शुरू किया जाना लाजमी तौर पर जंग बंदी से मुंसलिक किया जाना चाहिए। जंग बंदी के बगैर सिर्फ यरगमालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार इतवार के रोज किया है। यानी हमास का साफ तौर से यह कहना है कि मजीद यरगमालियों की रिहाई जंग बंदी के बगैर मुमकिन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी में होने वाली जंगबंदी इजरायली जिद की वजह से खत्म हुई है। एक्चुअल में इजराइल जंगबंदी के उसूलों पर कायम नहीं रह रहा था और इजराइल अपने आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहा था। मैं आपको बता दूं कि हमास और इजराइल जंगबंदी को तोड़ने का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं।